آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مذہبی لوگ ہیں جو نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، روزوں کے پابند ہیں، صدقات دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، بہت شاندار اعمال ہیں ماشاءاللہ ان کے، لیکن بد زبانی اتنی، پورا خاندان تنگ ہے ان سے، خاندان برباد ہوا پڑا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیکیدار تو ہے دین کا، لیکن اس کی زبان کا پتہ ہے، سامنے سے آتا ہو گلی تبدیل کر کے گزر جاتے ہیں کہ اس نے ملنا ہے تو کوئی نہ کوئی گندی بات ہی کرنی ہے، جلا کے رکھ دینا، جان چھڑاؤ اس سے۔ ایک یہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے پہ توجہ کرنی ہوگی، کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے۔ دوسرے وہ مذہبی لوگ کہ جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو ہر خوشی غمی میں ان سے بھی زیادہ بڑھ کے ملتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بیہودہ سا ہوتا ہے، بعض کا گندی بات کر جاتے ہیں، طعن و تشنیع کر جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اس بیچارے میں سینس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے رب نے میرے اوپر یہ فضل فرمایا ہوا، اس نے اگر بات کر بھی دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے اگنور کیا۔ اس کو پتہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی چاما، صوفی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، عقل میں ہوتی کوئی نہیں، جتنا ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی تھوڑی سی عقل ہوتی نا تو دوبارہ کیوں ہمارے گھر آتا، کیوں ہم سے کلام کرتا۔ اور آپس میں پھر وہ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹچکریں کرتے ہیں، دیکھا ہے وہ ہم نے اس کو ایسا ذلیل کیا پورے خاندان میں، وہ پھر آ گیا ہے، وہ ہے ہی پاگل آدمی، بیوقوف ہے، اگر وہ اس میں تھوڑی سی کوئی عقل ہوتی تو دوبارہ کیوں آتا۔ ہاں محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے جو اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بیوقوف ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ جو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، منافقت پہ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا اچھا معاملہ کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، خاطر مدارت کرتا ہوں، ان پر صدقات و خیرات کرتا ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہوں، ان کو اپنا خون سمجھتا ہوں، جو میرے اوپر میرے دین نے فرائض عائد کیے میں ان کو پورا کرتا ہوں، لیکن وہ ہیں کہ وہ جناب ہر وقت توڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بات بات پہ ٹھکرانے کے چکر میں ہوتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو نا تو تم ان کے پیٹوں میں گرم ریت بھر رہے ہو، ریت، اور خود تم اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہو، اور اس کو جاری رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی جو ہے نا یہ آسمانوں سے لٹکی ہوئی ہے، جو اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، جتنا ممکن ہوتا ہے ان کی یہ مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو سب سے پہلے اس کے مال کے اندر برکت کر دیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کی عمر کے اندر عافیت عطا کر دیتے ہیں، عمر کو لمبا بھی کر دیتے ہیں، صحت و عافیت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس کی عزت کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔
3 نعمتیں ایک کام پہ۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو، وقار ہو، میرے پاس مال کی فراوانی ہو اور مجھے صحت والی لمبی زندگی مل جائے۔ تینوں چیزیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلہ رحمی کے اندر رکھ دی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم جو دور بھاگتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے مشورے کرتے ہیں، ایڈوائس لیتے ہیں، جا کے پوچھتے پھرتے ہیں، او جی امن چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، صحت چاہیے، مال چاہیے، روزگار چاہیے، معیشت بہتر ہونی چاہیے۔ جتنے ہمارے سوالات ہیں، تمام سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین نے ایک کام میں رکھ دیا ہے کہ تمہارے گھر میں ہے سارا کچھ۔ خاوند ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو خاوند کے ساتھ، والدین ہیں تو بچوں کے ساتھ، بچے ہیں تو والدین کے ساتھ، بہنیں ہیں تو بھائیوں کے ساتھ، بھائی ہیں تو بہنوں کے ساتھ، اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، آگے پھر ان کی اولادیں ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان سارے خاندان والوں سے جتنا کوئی قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے جاتے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیسی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس نعمت عظیم کو چھوڑ کے در در پہ جا کے دھکے کھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کے رسوا ہوتے ہیں۔ ہاں محترم بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے بڑے ہی شاندار انداز میں اپنے بندوں کی تربیت فرمائی اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی بات کر کے ان ایمان والوں کی تربیت فرما دی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے۔ اب بات اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، ایمان والوں کی تربیت کر رہا ہے، لیکن تذکرہ پچھلوں کا کر رہا ہے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ بھئی مسجد توحید کا وہ فلاں نمازی، ذرا تصور کریں نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، ہمارے ناموں کا پتہ ہے، ہماری ولدیت کا پتہ ہے، ہماری پیدائش کا پتہ ہے، ہماری وفات کا پتہ ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، ہر ایک کا کردار اللہ کے سامنے ہے، قیامت تک جتنے آئیں گے۔ اگر اللہ نام لے لے کے بیان کر دیتا کیا عزت رہتی، ساری دنیا کو پتہ ہوتا کہ یہ فلاں بن فلاں، یہ اس کا ایڈریس، اس کی یہ کرتوت ہے۔ کتنا اللہ غفور و رحیم ہے، اس نے کیسی پردہ پوشی فرما دی، عزت نفس کو بحال کر دیا، محفوظ کر دیا، سابقہ لوگوں کی بات کر دی۔ حالانکہ یہ کام تو یہ مسلمان کلمہ گو یہ بھی کرنے والے تھے، اللہ کو پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں کی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان سب سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، یہ اللہ نے بنی اسرائیل کا حوالہ دے دیا۔ حالانکہ بات ہماری ہے یہ کہ میں نے قرآن تمہارے لیے نازل کیا ہے، قرآن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے رشتہ داروں سے احسان کرنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا سلوک ہماری اولادوں سے کیا ہے، ہمارے والدین سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے کزنوں سے کیا ہے۔ آج موقع موجود ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں،
ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پہ اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، شیطان نے گمراہ کر دیا، اب مجھے سمجھ آ گئی، میری توجہ ہو گئی، دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ جو بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ سابقہ غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارا کہیں پر کوئی معاملہ ہو نا، ایگریمنٹ ہو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پچھلا جو بقایا ہے وہ کلیئر کرو، آئندہ سے یہ معاملات ہوں گے۔ پچھلا پہلے کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں پہ قربان جائیں، فرماتا ہے پچھلے سارے معاملات صرف معاف نہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان تین چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے رشتہ دار، پھر معاشرے کا پسا ہوا طبقہ جن پر آزمائش اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے بعد جس کا تذکرہ فرمایا والیتامی والمساکین۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جس مرد کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس کی اولاد پیچھے ہے، اب سارے مسلمانوں کی ذمہ داری لگا دی کہ یہ جو میں نے فوت کیا ہے نا بندہ، اس کی اولاد کی نگرانی اب تمہارے سب کے ذمہ ہے۔ حاجی ہے، نمازی ہے، جو بھی ہے، اس کے معاشرے میں کوئی یتیم رہتا ہے، اس یتیم کے حقوق کو پورا کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کیسا کمال کا دین ہے یہ! اگر ہم اس دین پر عمل کر لیں، اس قرآن پر عمل کر لیں تو محترم بھائیوں ہمارے معاشرے میں کوئی پسا طبقہ رہ سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کا خیال کر لے، کیونکہ رشتہ دار کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کے وسائل کیسے ہیں، اس کی آمدن کیسی ہے، اس کے اخراجات کیسے ہیں، اس کے مسائل کتنے ہیں، اس کے وسائل کتنے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوری سکریننگ ہوتی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ دوسرے کو تو شک پڑ سکتا ہے نا، وہ اس کے سفید کپڑے دیکھ کے سمجھے کہ بڑا جناب امیر ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سفید کپڑے پہن کے سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائے اور تم سے سوال کرے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کرو۔ سفید کپڑے کہ دیکھنے میں وہ چودھری نظر آئے، وڈیرا نظر آئے، بہت بڑا مالدار نظر آئے، اور سفید گھوڑا کہ بہترین قسم کی گاڑی ہو اس کے پاس۔ ہمارے سامنے کوئی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو فراڈیا کیا کر رہا ہے، یہ شرم نہیں آئی اس کو؟ ہم نہیں دیکھتے کوئی بیچارہ مسافر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، کوئی فراڈ ہو سکتا ہے، اس کی جیب کاٹی جا سکتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو کہ تمام کائنات کا اول تا آخر جاننے والا ہے، اس نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پوری کائنات میں سب سے بہترین رہنمائی ہے، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین پریکٹیکل ہے، نمونہ ہے۔ کوئی کام آپ نے دیکھنا ہے تو اس کا اسوہ آپ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نبی رحمت علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں تو ان کو چھوڑ کے ان کی امتیوں کی نسبتیں لگا کے ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ جتنے ہمارے معاملات ہیں تقسیم کے، تقلید کے، علیحدگی کے، فرقوں کے، مسالک کے، وہ صرف یہی ہے نا کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتیوں میں سے پسند کرتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو جن کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے امتیوں کو، اگر ہم سارے کے سارے نبی علیہ السلام پر اکٹھے ہو جائیں تو محترم بھائیوں کیا کوئی مسلمان ہے جو نبی علیہ السلام پر اعتراض کرے؟
اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی ایک مجھے بتائیں کہ جس پر لوگوں نے اعتراض نہ کیا ہو۔ کسی ایک امام کا نام لے لیں، کسی ایک صحابی کا نام لے لیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی دائرہ ایمان سے باہر جانے کا مترادف ہے۔ اور اگر کسی نے ٹیسٹر لگانا ہو، چیک کرنا ہو کہ یہ بندہ صحابہ کرام کے بارے میں ایمان میں کیسا ہے، صرف ایک صحابی کا نام لے لیجئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ امیر المؤمنین ہیں، فاتح ہیں، اسلام کے بہت بڑے محافظ ہیں، کاتب وحی ہیں، بحریہ کے وہ بانی ہیں، بہت سارے محکموں کے وہ بانی ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ صحابہ کرام کو مانتا ہے یا ان کی گستاخی کرنے والا ہے۔ کسی دوسرے صحابی کا نام لینے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا کہ جو بندہ محمد علیہ السلام کو مانتا ہے، اس کا مطلب وہ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو مانتا ہے۔ جو محمد کریم علیہ السلام کو نہیں مانتا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ کو مانے، موسیٰ کو مانے، ابراہیم کو، سارے نبیوں رسولوں کو مانے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول نہیں مانتا، ان کے بعد کسی کو نبی سمجھتا ہے یا ان سے پہلے کسی کی نفی کرتا ہے یا محمد علیہ السلام کو نہیں مانتا، سمجھ لیجئے وہ کسی نبی و رسول کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا ایمان نہیں ہے نبیوں رسولوں پہ۔ بالکل اسی طرح سے جو بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتا ہے، وہ کسی صحابی کو نہیں مانتا۔ تو جو بندہ صحابہ کرام کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، اور پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اپنی مسجد کے گیٹ پر لکھتا ہے کہ یہ مسجد تو فلاں کے نام کی ہے، یہ فرقہ تو فلاں کے نام کا ہے، یہ مسلک تو فلاں کے نام کا ہے۔ تو محترم بھائیو، سمجھ لیجئے کہ اس بیچارے کو یا اس پورے گروہ کو بہت بڑی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے کہہ دیا کہ چل نکل ادھر سے، اس کے پیچھے چل، کون ہوگا جو نبی مکرم علیہ السلام کے علاوہ شفاعت کرے گا؟ کسی نبی اور رسول کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، لمبا سجدہ کروں گا، پھر میرا رب مجھے کہے گا کہ محمد سر اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ اعزاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کوشش کریں امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، جب بھی کوئی پوچھو کہ بھی کون ہو، بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں۔ نہیں تو مسلمان تو ہو، کون سا فرقہ ہے، کون سا مسلک ہے، کون سا گروہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنے رب کا پڑھا ہے یا اپنے رسول کا پڑھا ہے، ہم وہی مسلمان ہیں۔ جس کا کلمے میں تذکرہ ہے، جس کا کلمے میں تذکرہ نہیں، ہم اس کے مقلد اور اس کے پیروکار نہیں ہیں۔ سادہ سی بات۔ جب ہم اپنے کلمے پہ ایک آ جائیں گے تو پھر وہ کلمہ دینے والا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر ہمارے اندر یہ جو بددلی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، جتنے ایسے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین خود کفایت کر جائے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں لے کے ہمیں دنیا میں سرفروش اور کامیاب کر دے گا، اور جب دنیا سے ہم جائیں گے آگے تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات دے گا جن کا شاید ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا بھی شاندار، آخرت بھی بہترین۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنی اس آخری امت کی تربیت فرمائی، سابقہ امت کا تذکرہ فرما کے کہ جب میں نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہر انسان سے تم نے بڑی ہی خیر کے ساتھ، بڑی بھلائی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر اگلا کام، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں نے خود کہا، لیکن ہوا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے بہت زیادہ پھر گئے، مکر گئے اس بات سے، عمل نہیں انہوں نے کیا۔ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے کہا ہے کہ والدین کے سامنے تم نے اس طرح سے پیش آنا ہے، اپنے معاشرے کے یتیموں کے ساتھ تم نے خیر خواہی کرنی ہے، معاشرے میں بسنے والے غریبوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنی ہے، ہر بندے سے اچھی بات کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حکم میں نے دیا ہے، لیکن بہت زیادہ وہ ہیں جو بات سے ہٹ گئے ہیں، نہیں مانا انہوں نے۔ اب جب رب کی نہیں مانی تو پھر ذلیل و خوار ہی ہونا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ موسیقی کے اندر سکون ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا نہیں ہے، وہ شیطان کی غذا ہے۔ شیطان نے تمہیں گمراہ کر کے رب سے دور کر دیا، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیقی منافقت پیدا کرتی ہے۔ اب جو چیز منافقت پیدا کرتی ہے، اس منافقت کے اندر یہ سکون لینا چاہتا ہے، کیا سکون ملے گا اس کو؟ یہ بدکاری کے اڈوں پہ جاتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، یہ پاؤڈر پیتا ہے، یہ بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، آئس یوز کرتا ہے، جتنے یہ کام آج کر رہا ہے ہمارا نوجوان کہ جی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، ذرا فریش ہونے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، یہ باپے جو ہمارے جوئے کے اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، جی ٹائم ہوتا ہے نا، فری ہوتے ہیں اور کام کوئی نہیں، ذرا وقت پاس ہو جاتا ہے، وقت نہیں پاس ہوتا، شیطان راضی ہوتا ہے۔ اس وقت میں رب کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کرو، درود شریف پڑھو، آیتیں پڑھو، سورتیں پڑھو، جو یاد ہے اس رب کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، کتنے وہ ہیں جن کے کانوں کی سماعت درست نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی ٹانگوں سے چلتا ہوں، کتنے وہ ہیں جو معذور ہو چکے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ہاتھ دیے، کتنے ہیں جو بیچارے معذور ہیں، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے یہ دماغ دیا، کتنے وہ ہیں کہ جب تھوڑا سا پرزہ لوز ہوتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور باشعور ہونے والے، بڑا معاشرے میں نام کمانے والے گلیوں میں ذلیل و خوار ہوتے اور بچے ان کو پتھر مارتے ہیں۔ اس رب کی طرف پلٹیں، وہ رب عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، مال بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، جو جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس رب کو چھوڑ کے کیوں کہیں اور پہ منہ ماریں؟ اللہ نے ان انسانوں کی خصلت خود بیان کر دیا کہ حکم میں نے دیا ہے، پیدا ان کو میں نے کیا ہے، میں نے اپنا نبی اور رسول بھیجا ہے، اپنا قرآن بھیجا ہے جو پوری کائنات میں سب سے بہترین رہنمائی ہے، اس کے باوجود پھر یہ میری بات نہیں مانتے، میرے قرآن کو نہیں مانتے۔ میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پوچھو نوجوانوں سے کیا کردار ہے تمہارا اپنے والدین کے سامنے، والدین سے پوچھو، تم نے ان کو تعلیم دے دی، ان کو سرٹیفکیٹس لے دیے، سندیں دے دی، ڈگریاں دے دی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کروا دی، سکالر بنا دیا، کیا قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت اپنے گھر میں رکھی ہے، کیا قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے؟ کیا نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ بخاری شریف کا ترجمہ موجود ہے؟ جاؤ بڑی بڑی کوٹھیوں، بنگلوں، محلات میں رہنے والوں، اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھ لو کہ ہمارے رب سے تعلق کتنا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو دین پر چلانا،
دین پر چلنے کے لیے ان کو وسائل مہیا کرنا، ان کے لیے دین کی کتب فراہم کرنا، ان کے لیے دین کا ماحول دے کے جانا، ان کو دین کی ادارے دے کے جانا کہ بیٹا میں اس مسجد کو تعمیر کر چکا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اس کو آباد تم نے کرنا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل تم نے کرنی ہے، اس مدرسہ کو ہم نے بنایا تھا، اس کام کو تم نے جاری رکھنا ہے، یہ نلکا لگایا تھا، یہ کنواں بنایا تھا، یہ درخت لگائے تھے، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے، رفاع عامہ کے لیے ہم نے کام کیا تھا، تم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو نقصان نہیں ہونے دینا، اس کو بند نہیں ہونے دینا، تم فقط اپنے لیے نہیں ہو، تم لوگوں کے لیے ہو، تم اپنے رب کے لیے ہو، تم ہمیشہ کے لیے یا نہیں ہو، تم نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، رب کے حکموں پہ عمل کیا ہوگا، رب وہ پروٹوکول دے گا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے رسول موجود ہوں گے، تیرا رب تجھے بلائے گا، یہ میرا بندہ دیکھو، فتنوں کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، نفسا نفسی کا دور تھا، ہر بندہ اپنے فتنوں میں پڑا تھا، لیکن یہ بندہ تھا جو رب کے لیے تھا، رب کے بندوں کے لیے تھا، رب کے گھر کے لیے تھا، رب کے دین کے لیے تھا۔ جب اس انداز سے ہمارا تعارف سارے نبیوں رسولوں کے سامنے کروایا جائے گا، محترم بھائیوں بتاؤ کیا زندگی کا مزہ نہیں آ جائے گا؟ نہ کوئی فرقہ پرستی کی بات کی ہوگی، نہ مفاد پرستی کی بات کی ہوگی، نہ امت کو ٹکرایا ہوگا، بس اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان سے حسن سلوک کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، خاندان کو جوڑتے ہوئے، مساجد کو آباد کرتے ہوئے، مراکز کو تعمیر کرتے ہوئے، رفاع عامہ کے کام کرتے ہوئے، پوری دنیا میں نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پر سیلاب کے متاثرین ہیں، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنی ہے، وہ کشمیر و فلسطین کے مظلوم ہیں، میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جب پوری دنیا پر میری توجہ ہوگی تو کیا میں کسی کی چغلی، غیبت، جھوٹ، فراڈ اور ایسا کام کر سکوں گا؟ میرے پاس فرصت نہیں ہوگی کہ میں اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں کروں، اپنے خاندان کو توڑنے کی بات کروں، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچانے کی بات کروں، میں تو پوری دنیا کا خیر خواہ ہوں گا، پھر میرا رب مجھے استعمال کرتا چلا جائے گا، میرے لیے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا، میرے مقام کو بلند کرتا جائے گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کرتا چلا جائے گا، لوگ میرے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، میری بات کو قبول کرتے جائیں گے، ہم ذہن ایک پورا لشکر ترتیب دے دیا جائے گا، اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے گا، ہم اپنے بزنس پوائنٹ پہ ہوں گے، اللہ ہماری زبانوں پہ حق جاری کرے گا، ہمارا کاروبار بھی بہتر ہوگا، ہمارے بزنس پارٹنرز بھی مطمئن ہوں گے، ہمارے جتنے بھی آگے کسٹمرز ہوں گے وہ بھی مطمئن ہوں گے، پھر ان تک ہماری بات پہنچے گی، ان کے گھروں تک پہنچے گی، ان کے خاندانوں تک پہنچے گی، ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے اپنے قدموں کو اس دنیا میں اٹھائیں گے، میں دکان پہ جا رہا ہوں، میں فیکٹری پہ جا رہا ہوں، میں اپنے کھیتوں کھلیان میں جا رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ قدم ان کاموں کے لیے صرف نہیں ہوں گے بلکہ ہر اٹھنے والا قدم میرا جنت کے قریب مجھے کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا